نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ یہ درس نمبر 2 ہے۔ کل سے ہم نے شرح العقیدۃ الطحاویہ للامام البابرتی المصری الحنفی المتوفى سنہ 786 ہجری، یہ ان کی شرح ہے عقیدۃ طحاویہ پر۔ اس کو ہم نے کل سے شروع کیا تھا، مقدمہ میں ہم نے کچھ کلام کیا تھا۔ آج جو باتیں رہ گئے تھے انشاءاللہ وہ ہم بیان کریں گے۔ تو یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ امام بابرتی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام اور عقیدہ کی اہمیت کو واضح کر رہے تھے کہ یہ علم کس درجہ میں آدمی پر ضروری ہے اور اس علم کا شرف کیا ہے، تو آگے بھی وہ اسی علم پر بات کریں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَقَدْ سَمَّاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رأس العلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو علم کی بنیاد فرمایا ہے۔ کس وقت؟ حین سألہ اعرابی، جس وقت ایک اعرابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وقال له علمنی غرائب العلم یا رسول اللہ، اور یہ فرمایا اور یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے علم اور جو عجیب علم ہو وہ علم مجھے بتائیے، اس کے بارے میں مجھے تعلیم دے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا علمت برأس العلم، آپ نے کچھ علم کی بنیادی علم آپ نے سیکھا ہے، حاصل کیا ہے۔ فقال الاعرابی، تو اعرابی نے عرض کیا وما رأس العلم، علم کی بنیاد کیا ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم معرفت اللہ، علم کی بنیاد یہ اللہ رب العزت کی معرفت ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفت۔ تو یہاں جو حدیث اعرابی والا انہوں نے ذکر کیا تو یہ مرسل روایت ہے، اور مرسل میں بھی بہت ضعیف ہے۔ اس کو ابن سنی اور ابو نعیم الاصفہانی نے اور ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تخریج کی ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے الاحیاء فی علوم الدین اس میں بھی اس کی تخریج کی ہے۔ حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ مرسل ضعیف جدا، کہ یہ مرسل بھی ہے اور بہت ضعیف ہے، لہٰذا علم اور علم عقیدہ کے شرف بیان کرنے کے لیے اس مرسل ضعیف روایت سے سہارا لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وذالک لأن شرف العلم بشرف المعلوم، اور یہ علم کی فضیلت اور یہ بنیادی علم اس وجہ سے بھی ہے کہ علم کی شرف یہ معلوم کی شرافت کے بقدر ہوتا ہے، جتنا معلوم اشرف ہوگا اتنا اس کا علم بھی اشرف ہوگا۔ واللہ تعالی لما كان اجل واعظم من كل موجود كان العلم به اجل العلوم واہمها تحصیلا، جب اللہ رب العزت سب سے بلند و بالا و عظمت والا ہے تمام موجودات میں سے، تو اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کا علم حاصل کرنا یہ بھی تمام علوم میں اہمیت والا اور بلند و بالا علم شمار کیا جائے گا۔ وَأَحَقُّهَا تَعْظِيمًا وَتَبْجِيلًا، اور زیادہ حقدار ہے اس کی تعظیم کے اعتبار سے اور بزرگی کے اعتبار سے۔ لا مطمع فی النجاة الا بحصوله، کوئی طمع آدمی نہیں کر سکتا نجات کا مگر معرفت اللہ کی معرفت کے حصول کے بغیر۔ ولا فوز بالدرجات الا فی وصوله، اور کوئی آدمی بلند درجات پر کامیاب اور فائز نہیں ہو سکتا جب تک اس علم کو حاصل نہ کیا ہو۔ آگے فرماتے ہیں وقد تفرقت الفرق فیہ، علم اصول الدین عقیدہ کے باب میں بہت سارے فرقے ان کی نشوونما ہوئی ہے اور پیدا ہو گئے ہیں، لیکن الفرقۃ الناجیۃ منها التي اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب فرقے بہت زیادہ ہے تو اس میں ناجی فرقہ اور حق والا فرقہ کون سا ہوگا؟
تو اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وہ فرقہ نجیہ ان فرق باطلہ میں سے یا ان فرقوں میں سے وہ فرقہ ہے جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کے ساتھ اشارہ کیا ہے والذی نفس محمد بیدہ لتفترقن امتی علی 73 فرقہ واحدۃ فی الجنہ و72 فی النار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس جس کے قبضے میں ہے، جس کی قدرت میں ہے، ضرور بے ضرور میری امت 73 فرقوں میں بٹکی گی، ان میں سے ایک جنت میں ہوگا اور 72 فرقے وہ جہنم میں ہوں گے۔ قیل یا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا من ہم، وہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ قال السنہ والجماعہ، کہ اہل سنہ والجماعہ۔ قیل وما السنہ والجماعہ، السنہ والجماعہ سے کیا مراد ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ راستہ جس پر میں اور میرے اصحاب گئے ہو وہ اہل سنہ والجماعہ اور سنت اور جماعت والا راستہ ہے، لہٰذا وہ حق پر ہوگا۔ اس حدیث کو حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے المقاصد الحسنہ میں ذکر کیا ہے، ابو داؤد ترمذی کی روایت سے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال حسن صحیح، کہ یہ حسن صحیح روایت ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے۔ تو جب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ علم عقیدہ میں بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے ہیں اور ان میں سے ایک فرقہ یہ جہنم والا ہے، جنت والا ہے، باقی فرقے جہنم والے ہیں، اور جو جنت والا ہے اس کی تعیین بھی ہو گئی جس راستے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب گئے ہیں وہی راستہ جنت والا ہے۔ فینبغی للعاقل ان یلازم طریق اہل سنہ والجماعہ، پس مناسب ہے عاقل بندی کے لیے، عاقل انسان کے لیے کہ وہ اہل سنہ والجماعہ کے راستے کو لازم پکڑے، ویجانب طریق اہل الہواء والبدع، اور اہل الہوا اور اہل بدعت کے راستے سے احتراز کرے، ایک طرف رہے۔ فإن أولى الطریقۃ التي كان عليها الصحابة والتابعون، سب سے بہتر طریقہ راستہ وہ ہے جس پر صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، ومضى عليها الاسلاف الصالحون، اور اسی راستے پر گئے ہے سلف صالحون، وقد تصدى لبيان مذهبهم كثير من ائمة الاسلام وفرسان علم الكلام، اور اپنے مذہب کو بیان کرنے کے لیے، یعنی اہل سنہ والجماعہ کے مذہب کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے ائمہ اسلام میدان میں آئے ہیں، ان کو بیان کیا ہے، علم کلام کے شہسوار اس میدان میں اترے ہیں۔ فمنهم من اسحب واطنب، ان میں سے بعض تو بہت طویل کلام کر گئے ہیں، بہت طویل کتابیں لکھی ہے۔ ومنهم من توسط، اور ان میں سے بعض وہ ہے جنہوں نے درمیان روی اور مین روی اختیار کی ہے۔ ومنهم من انتخب، اور بعض اس میں سے وہ ہے جنہوں نے انتخاب کی ہے مختصر۔ ومن المختصرات التي انارت في حسن مطالعه، یا تک کافی ہوگا انشاءاللہ، اگلے درس میں ومن المختصرات التي انارت في حسنه سے آگے پڑھیں گے۔ تو اس درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ پہلی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ یہ علم اللہ رب العزت کی معرفت اس وجہ سے بہتر اور اولا اور اوجب ہے کہ شرف العلم بشرف المعلوم ہے، جتنا معلوم اشرف ہوگا اتنا علم بھی اس کا اشرف ہوگا، تو اللہ رب العزت اشرف ہے تو لہٰذا اس کی علم، اس کی تحصیل بھی اشرف ہوگا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ علم عقیدہ میں بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے ہیں، تو ان فرقوں میں سے حق فرقہ کون سا ہے اور نہ حق فرقہ کون سا ہے اس کی بھی تعین کر گیا کہ اہل سنہ والجماعہ جو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے وہ حق والا ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ نہ حق ہے، وہ ناری ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو، اہل سنہ والجماعہ کو چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کے راستے کو لازم پکڑیں۔ آمین۔